تو جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں. آج اسپیسیفکلی سب لوگوں نے مختلف قسم کے سوال تھے جن کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں جی. اب ہماری انسولین جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں، ساتھ ہم میڈیسن لے رہے ہیں، تو ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا، ہماری بلڈ گلوکوز جو ہے وہ یا بلڈ میں جو شوگر کی مقدار ہے وہ کتنی دیر میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. کیا ہم جو ادویات لے رہے ہیں ان کو کنٹینیو کریں یا ان کو سٹاپ کر دیں، یا آپ نے بتایا تھا جی ہومو آئی آر جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو کیا ہم وہ ٹیسٹ کریں تو ہم کتنی دیر میں صحیح ہو جائیں گے. بیسک چیز یہ ہے کہ ان بہت سارے جو کویسچنز ہیں ان میں ایک بات ہم نے طے کی تھی کہ ہم اس کا سیکھنے کا پرپس سادہ جو اب میں بھی اگر غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اوور دا لاسٹ 8 to 9 month 8-9 مہینوں میں نے خود سے، کیونکہ میں کیوریس تھا، میں بلیو نہیں کر رہا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو میں کویسچن کرتا تھا، پھر ان سے ڈسکس کرتا تھا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کبھی وہ کبھی کہتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ اس طرح سے ہو کہ ان کی انسولین ریورس ہو جائے اور ان کی شوگر کی بیماری جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. تو یہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تو اس سے پھر میں زیادہ پریشان بھی ہوتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اتنا کیوریس ہونا یا اس قسم کے کویسچن کرنا. میرا خیال ہے کہ ایک ہی سٹنگ میں سب چیزوں کا نہیں پتہ چل سکتا، اسی لیے سیگمنٹس میں چھوٹی میں کر کے میں ایڈ کر کے وہ چیزیں کر رہا تھا کہ تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. بیسک چیز جو ہے وہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم جو بھی غذا لیتے ہیں ان کی ڈویژن، کلاسیفیکیشن یا ان کی اقسام جو ہیں وہ جنیرک ہیں، ان کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کاربوہائیڈریٹس جسے ہم نشاستہ کہتے ہیں، اور دوسرا پروٹینز ہے، اور تیسری آپ کی فیٹ ہے، چکنائی ہو گئی. پروٹین میں آپ کے یہ ریڈ میٹ وغیرہ ہو گئے اس طرح سے. تو یہ ہے ٹوٹل ہماری غذا کی انٹیک کی 3 اقسام. تو سب سے زیادہ جو تیزی سے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ غلط ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں وہ، لیکن وہ بہت جلدی ہے. جیسے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت جلدی گلوکوز بنا کے وہ بلڈ میں چلی جاتی ہیں. تو جیسے ہی گلوکوز کا لیول یا شوگر کا لیول ہماری بلڈ میں زیادہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ اسی کے ساتھ جو ہے انسولین بھی اسپائک کر جاتی ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ گلوکوز کی مقدار ہونا شاید اتنا نقصان دہ نہیں ہے اور جتنا انسولین کی سطح لیول ہمارے بلڈ میں زیادہ ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلکہ فکر کی بات ہے کہ گلوکوز کی نسبت یہ بہت زیادہ اس کا لیول ہائٹ ہو جاتا ہے، کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 2 4 5 10 گنا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے جو نارمل سے انسولین کا لیول. سو اس لحاظ سے فاسٹنگ انسولین لیول یا انسولین لیول ضرور چیک کروائیں. تو ہم اسی پہ ورس گین ہم فوکس کرتے ہیں کہ 3 قسم کی ہماری غذائیں ہوتی ہیں. تو اس انیشلی ہمیں چاہیے کاربوہائیڈریٹس کو ہم کم مقدار میں لیں، جتنا ہم کم کر سکتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کو اتنا بہتر ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا گلوکوز کا لیول نہیں بڑھے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے بہت سمارٹ ہے، بہت سمجھدار ہے. تو جب گلوکوز لیول نہیں بڑھے گا تو انسولین نہیں بڑھے گی، وہ اس کا لیول بھی اسپائک نہیں کرے گا، تو وہ بینیفیشل ہوگا ہمارے لیے. تو دوسری چیز جو ہے ہم اس کی جگہ پہ الٹرنیٹیو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جو غذا کے دوسرے اجزاء ہیں، پروٹین ہے، فیٹ ہے، وہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں، ان کا پورشن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایکسرسائز کریں، یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے. اس قدر ضروری ہے کہ جو اگر ہم کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہے، لیونگ سٹائل ہمارا چینج نہیں ہوتا، تو شاید پھر انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. تو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مختصر، اور اس کو ہم اس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہوئے چلتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ انسولین کی بیسک بنیادی وجہ جو ہے وہ شوگر کی جو بنیادی وجہ ہے، ڈائبٹک پیشنٹ کو
مرض جو ڈائبٹیز کا مرض ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ انسولین کی ریزسٹنس ہے، انسولین کی مزاحمت ہے. تو اس کو دور کرنا ہی ہمارا پرائم آبجیکٹو ہے. آپ آلدو وہ شوگر کو کنٹرول کریں گے تو وہ انسولین کی مزاحمت بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح سے. تو اب ایک سمپل سا سوال ہے کہ جی مجھے کب تک میری گلوکوز لیول جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا یا فاسٹنگ کب تک صحیح ہو جائے گی. اگر آپ پلان پہ عمل کرنا شروع کر دیں، 2-4 چیزیں ہیں جو ان کو میں جیسے کہہ رہے ہوں کہ آپ اپنی کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو کم کر لیں، فیٹ اور پروٹینز کو زیادہ کر لیں، 2 ٹائم کی کھانا کھائیں، 8 گھنٹے کی ایٹنگ ونڈو ہو، 16 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو، پانی پئیں زیادہ سے زیادہ، آپ سبز چائے پئیں اس 16 گھنٹوں میں، دال چینی، ادرک اور لونگ کا آپ قہوہ بنا کے پئیں. تو اس سے اب ڈیلی بیسس پہ دال چینی لیں، ڈیلی بیسس پہ سیب کا بالکل نیچرل را حالت میں جو سرکہ ہے وہ ڈیلی ضرور لیں. اور اس میں تھوڑا سا خیال رکھیے گا کہ وہ اگر آپ ڈائریکٹ لیں گے تو آپ کے دانتوں کو بڑی تیزی سے افیکٹ کرتا ہے. اگر وہ اس کو آپ پانی میں ڈال کے اسٹرا کے ساتھ لیں گے تاکہ دانتوں کو ٹچ نہ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اس طرف جاتے ہوئے یہ ساتھ ہی اسٹریس کو کم کریں، نیند پوری لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے دنوں میں، مہینوں، ہفتوں میں، مہینوں میں آپ کا لیول جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. گلوکوز کا لیول اس میں کچھ زیادہ اور وہ نہیں ہے، جن کے زیادہ ڈسٹرب نہیں ہے گلوکوز کا لیول تو وہ ہو سکتا ہے دنوں میں ہو جائے، یا جن کا تھوڑا زیادہ ہے تو وہ ہفتوں میں نارملائز ہو جائے، یا مہینوں میں زیادہ ہو، زیادہ مہینوں میں اگر آپ کنٹینیوسلی اس کو کرتے ہیں. HbA1c چونکہ وہ ایک کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں نارمل ہو جائے گا. وہ ڈیفینیٹلی چونکہ وہ 3 مہینوں کی ایوریج ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہینوں میں، وہ ہفتوں میں یا مہینوں میں، کچھ اگر 8-10 ہفتے، آپ 7 ہفتے، 6 ہفتے مکمل آپ ڈائٹ بھی چینج کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور اپنی لیونگ سٹائل کو بھی تھوڑا بہتر بناتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا HbA1c بھی جو ہے وہ 8-10 ہفتوں کے بعد آپ چیک کروائیں گے تو اس میں واضح ڈفرینس ہوگا. ویسے اگر گلوکوز لیول آپ کا، شوگر لیول کم ہو گیا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ HbA1c بھی ہو جائے، کیونکہ وہ تو ایوریج ہے پچھلے لاسٹ 3 منتھ کی، تو ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا ٹائم لے گا. پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا مجھے میڈیسن جو ہے وہ لینی چاہیے. میڈیسن میں پرابلم یہ ہے، یہ تو چونکہ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، میں تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ جو چیز میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریورسیبل ہے، مجھے یہ پتا تھا کہ اس کی میڈیسن لینی پڑتی ہے، اور جب پتہ چلا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اور مجھ پہ ہوا اس طرح سے، میں نے اس کو پرسنلی ایکسپیریمنٹ کیا اور مجھ پہ اس کے پازیٹیو افیکٹ ہوئے، تو میں اب اس بنا پہ اپنے باقی دوستوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، کیونکہ میں ہی نہیں مان رہا تھا. لیکن چونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میڈیسن کے بارے میں آپ ضرور اپنے کسی فزیشین سے کنسرن کریں. لیکن ایک کام تو ضرور کریں، یہ بہت ضروری ہے، بہت کام کی چیز ہے کہ اگر آپ انسولین لیول چیک کرواتے ہیں تو سے وہ اس کی ویلیو نارمل سے وے اباؤ آتی ہے، تو کیا از اٹ لاجیکل، کسی طرح سے یہ سمجھدارانہ بات بنتی ہے کہ آپ اور انسولین انجیکٹ کر رہے ہیں اپنی باڈی میں؟ نہیں بنتی ہے. یہ تو سمپل چیز ہے کہ نہیں بنتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ رزسٹ کر رہی ہے. پھر ایک صاحب نے پوچھا تو ڈیفینیٹلی میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر ڈاکٹر سے کنسرن کر لیں، ڈاکٹر جس طرح سے آپ کو ایڈوائز کرے. انسولین کو فوری طور پہ اگر آپ کی انسولین کا لیول زیادہ ہے تو اس کو بند کریں. آپ کوشش کریں کہ اس کی مزاحمت کم ہو، یہ اپنا کام کرنا شروع کریں. وہ اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ فاسٹنگ زیادہ سے زیادہ کریں. اس میں لانگر آور فاسٹنگ بھی ہے، لوگ 24 گھنٹے بھی، 36 گھنٹے تک کی بھی پانی کے ساتھ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس سے بڑا اچھا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. فوری طور پہ انسولین کی ریزسٹنس اور انسولین کا لیول جو ہے وہ بلڈ میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر آپ تھوڑی ڈائٹ کا بھی اس طرح سے خیال کرتے ہیں اور پھر تھوڑی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو اس سے چیزیں جو ہیں ڈرامیٹیکلی بہت تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میڈیسن کے ساتھ ساتھ
ایک صاحب نے پھر سے سوال پوچھا کہ یہ ایکچولی انسولین ریزسٹنس ہوتی کس طرح سے ہے, کیوں ہوتی ہے. تو میں سمپل اس پہ آپ عرض کر دوں کہ انسولین ایک ہارمون ہے ہمارے جسم میں, اور میں جس طرح کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری باڈی بہت اسمارٹ ہے, انٹیلیجنٹ ہے. تو یہ فوری طور پہ جیسے ہی ہم انٹیک کوئی خوراک لیتے ہیں تو اس کی فوری طور پہ اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر کے وہ ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور بلڈ میں بھیج دیتی ہے. پھر خود سے اس کے متبادل جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے انسولین کی, تو انسولین پنکریاس بھیج دیتا ہے وہ. اور انسولین وہ ہارمونز ہے جو چابی کی طرح سے سیل کا لاک کھولتے ہیں اور اس میں گلوکوز کو انسرٹ کر دیتے ہیں, اور وہ جو انسرٹ ہوئی سیلز میں گلوکوز ہوتی ہے وہ انرجی کی صورت میں ہم ٹیشوز میں یا مسلز میں ہم وہ یوز کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ کب تک ہو ایکچولی جو وی ہیو ٹو لرن دیٹ نا, جو ہم کہتے ہیں جی ایکسرسائز کرنی چاہیے, جو ہم کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹس والی غذا نہ کھائیں, آپ فیٹ اور پروٹین پہ آ جائیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جو فیول لے رہے ہوتے ہیں, جو کاربوہائیڈریٹس کی مد میں ہم چیزیں لے رہے ہوتے ہیں یا جو ہم غذا لے رہے ہوتے ہیں, وہ وے زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے جو ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیلز میں انرجی جاتی ہے اور وہ پھر چکنائی میں فیٹ میں کنورٹ ہو کے اسٹور ہوتی رہتی ہے. اسٹور ہوتے ہم اوبیسٹی کا, موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ایک دن میں انسولین ریزسٹنس نہیں ہو جاتی, وہ سیل کے اندر بھیجتی ہے گلوکوز کو انسولین, اور وہ سیل پہلے سے بھرا ہوتا ہے, سارٹ آف اوور فلو کرنا چاہیے. آپ کوئی کنٹینر کسی برتن میں اگر کوئی لیکوڈ ہے تو اس میں اور ایڈ کریں گے تو وہ اوور فلو کرنا شروع ہو جائے. تو ایگزیکٹلی آلموسٹ سیم سینیریو یہ ہوتا ہے. اور باڈی ہماری بہت انٹیلیجنٹ ہے, اور وہ بار بار جب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو آگے برن تو کر نہیں رہا ہے, یا اپنی کیلریز کو, اپنی انرجی کو برن تو کر نہیں, اپنی یوز تو کر نہیں رہا ہے, لیکن اور غذا لے رہا ہے جس سے بہت زیادہ اور کیلریز اور انرجی جو پروڈیوس ہو رہی ہے, اور ایون سیلز بھرے ہوئے ہیں, اس میں چکنائی بڑھ گئی ہے اور وہ اوور فلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر باڈی بھی گیو اپ کر دیتی ہے کہ اچھا تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے, یہ بندہ بھائی بار بار کھائے جا رہا ہے اور اس کو کنزیوم, اس کو آگے برن نہیں کر رہا. تو سارٹ آف ہی پوزیشن انسولین کی بھی ہوتی ہے کہ انسولین بھی پھر ریزسٹ کرنا, وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے. لیکن چونکہ گلوکوز کی مقدار بلڈ میں زیادہ ہوتی ہے تو پنکریاس کو میسج پہنچتا ہے کہ اور بناؤ. اور جو ہم ادویات بھی کھاتے ہیں ان میں سے بھی میٹفورمن جو گلوکوفیج شوگر کی جو اہم ایک ٹیبلٹ ہے, وہ اس کا سالٹ جو ہے میٹفورمن ہے. تو میٹفورمن بھی بڑی اچھی ہے, وہ حساسیت کو بڑھاتی ہے, اور اس طرح سے کوئی بھی اور ہم میڈیسن کھاتے ہیں جو انسولین کو پروڈیوس کرواتی ہے کہ زیادہ انسولین جائے. اور اگر ہم انسولین لے رہے ہیں تو وہ تو ہم پھر اور ہی اس کا باہر سے فوراً باہر سے ہم جسم میں انسولین انجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ اور زیادہ ہمارا انسولین کا لیول زیادہ ہو جائے گا. سو میڈیسن کے پرسپیکٹیو میں اور انسولین کا ہوپ میں نے کچھ کلیئر کر دیا. کوئی ایک صاحب نے پوچھا کہ ہوما آئی آر جو ہے یہ کتنے دیر میں بالکل میرا ٹھیک ہو جائے گا کہ میں اس کو ملٹیپلائی کروں اپنی فاسٹنگ گلوکوز لیول کو فاسٹنگ انسولین لیول سے ڈیوائڈ کروں 405 سے تو میرا آنسر 2 سے لیس آئے. تو اگر آپ کو پری ڈائبٹک ہیں, تھوڑی سی انسولین ریزسٹنس ہے یا انسولین کی تھوڑی سی مزاحمت ہے, تو آپ بہت جلدی, لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنوں میں یا ہفتوں میں, اس میں مہینوں اور ایئرز اینڈ ایئر, جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت عرصے میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. آپ بار 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 رانگ ٹریک میں غذائی کھا رہے ہیں اور اس کو کنزیوم نہیں کر رہے, اور وہ آپ کے جسم میں اوور فلو ہوتی جا رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹ کرنا شروع ہوئی. یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے, بھلے آپ کو کل ہی پتہ چلا ہو, سال ہوا ہے, 2 سال ہوا ہے میں آپ کو ڈائبٹیز ہوئی ہے, بٹ اٹس اوور دا کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے جو آپ اس کے ساتھ باڈی نارمل بہیو کرتی ہے. وہ نارمل سمجھتی ہے, جتنی خوراک کھائے اتنی کنزیوم کرے وہ نا, تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں. آپ کاربوہائیڈریٹس بھی کھائیں, نشاستہ بہت طاقتور اچھی چیزیں ہیں, آپ وہ بھی کھائیں, لیکن اگر وہ کنزیوم نہیں کر رہے تو وہ ڈیفینیٹلی جب بہت زیادہ دیر سے یہ ہوئی ہے تو اس کو ٹائم بھی لگے گا فلی طور پہ. میں بھی آج تک ابھی 8 مہینوں میں کیا کر پایا ہوں, اپنا میرا گلوکوز لیول کنٹرول ہے وداؤٹ میڈیسن. دیٹس گریٹ تھنگ, گریٹ سائن ہے. لیکن
HbA1c جو میں نے 3 دفعہ, ابھی تھرڈ ٹائم کا ٹیسٹ آیا ہے, تو اس میں بھی ابھی اتنا بہتر نہیں ہے, مطلب 7 پوائنٹ سم تھنگ. تو HbA1c جو ہے یہ موسٹ پرابلی جلدی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نیکسٹ میں بالکل ہو جائے گا. لیکن انسولین ریزسٹنس ابھی بھی ہوما IR جو ہے وہ زیادہ ہے میرا. تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید ابھی 8-9 مہینے ہوئے ہیں, تو سال کے اینڈ میں یا 1.5 ایئر میں بالکل 100% میرا ہومو IR بھی 2 سے نیچے ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس میں ایک کیس اسٹڈی ہے, ڈاکٹر اسٹیو ایکبرگ نامی ایک ڈاکٹر ہیں, ان کے کسی پیشنٹ کیا, اس نے 2 ہفتوں میں اپنی انسولین جو ہے وہ فلی طور پہ ریورس کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے. تو اس نے سب سے پہلا جو کام کیا کہ اس نے اپنی کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو بہت کم کیا. رائٹ فرام فرسٹ ڈے اس نے کاربوہائیڈریٹس کو مقدار کو کم کیا. اور اس نے اپنا جو ایکسپیرینس شیئر کیا اس میں اس نے یہی بتایا کہ میں سیب کا سرکہ لیتا رہا ہوں, دال چینی لیتا رہا ہوں, اور میں نے وہ تمام سوڈا اور ایسی شوگر والی چیزیں اور جو پروسیس فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, وہ بالکل میں نے ختم کر دی. ایکسرسائز میں پراپر کرتا رہا ہوں, اور میں فاسٹنگ, اس نے کہا تھا میں شروع میں, وہ کہتے ہیں میں شروع میں فاسٹنگ جو ہے وہ میں نے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 36 گھنٹے سے شروع کی, تو پھر تھوڑا سا کھا کے پھر 36 گھنٹے, اور اس طرح 38 آورس کی, پھر 30 آورس پہ آیا, پھر 24 آور پہ آیا, اور پھر اس نے وہ اگلے ویک سے نیکسٹ جو ویک تھا اس میں پھر اس نے وہی جو ہم جنیرک ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 8 آور کی ایٹنگ ونڈو اور 16 آور کی فاسٹنگ. تو یہ بہت ہی زبردست ایک کیس اسٹڈی ہے کہ اس نے وہ بہت جلد اپنی وہ چیزیں جو ہیں وہ فوراً سے ہی اپنی وہ چیزوں کو اس نے ریورس کر لیا, اور بہت کمال سے ریورس کیا. میں تو بڑا اس کو دیکھ کے بڑا امپریس ہوا کہ صرف 2 ہفتوں میں وہ اپنی, یہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, اس کی ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ہے. اچھا, پھر ایک کامن سا کویشچن اور بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ جی نارمل ہونی کیا چاہیے بلڈ شوگر لیول. تو دیکھیں کچھ لوگ تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 70 اور 100 کے درمیان آپ کی فاسٹنگ ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کی 100 سے 120 بھی ہے تو پھر بھی آپ یہ بالکل ٹھیک ہے, نارمل ہے. اور ایون جو جن کی بہت زیادہ بگڑی ہوئی اور آپ انسولین اوپر سے نہیں لے رہے یا چھوڑ کے چھوٹی کچھ میڈیسن لے کے کر رہے ہیں, تو وہ تھوڑی سی میڈیسن لے کے کر رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے ایون 140 تک بھی 150 تک بھی اگر فاسٹنگ آپ کی شوگر آئے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ریسنٹلی وہاں پہ فیصل آباد میں ہیں, انفیکٹ میرے کزن ہیں, تو وہ 2-2.5 سال سے انسولین لگا رہے تھے, تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے کیا کیا کہ جاڈی آتی ہے 10 mg میں, وہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے جو یورین میں گلوکوز ہوتی ہے اس کو دوبارہ ایکسٹریکٹ کر کے خون میں نہیں جانے دیتی, بلکہ اس کو یورین سے ہی خارج کر دیتی ہے. 10 mg جاڈی انہوں نے 24 گھنٹے میں ایک ٹیبلٹ لینا شروع کی, اور گلوکوفیج یہ 750 mg میں انہانس ورژن کوئی اس کا آیا ہے, وہ انہوں نے صبح و شام لینا شروع کی. اور انسولین اور جو دوسری میڈیسن لے رہے تھے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا, اور 1 مہینے کے بعد ہی وہ صبح جاڈی اب لے رہے ہیں 10 mg صبح جاڈی لے رہے ہیں, اور شام کو گلوکوفیج کا 750 mg والا وہ انہانس ورژن ایک کیپسول وہ ایک ٹیبلٹ وہ لے رہے ہیں, ایک ٹیبلٹ صبح لے رہے ہیں, ایک ٹیبلٹ شام لے رہے ہیں. اور ابھی ان کو 2 ماہ ہوئے, تو 2 ماہ میں وہ جو انسولین کا معاملہ تھا وہ ان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انسولین سے زیادہ مجھے یہ ایڈوانٹیج ہوا ہے, جو میں انسولین میں فاسٹنگ نہیں کر سکتا تھا, وہ چونکہ ڈپ کر جاتی تھی میری گلوکوز لیول, تو میرے لیے پرابلم ہوتا تھا. تو اب چونکہ میں نے انسولین نہیں لے رہا, جاڈی لے رہا ہوں, تو وہ میری شوگر کو کنٹرول رکھتی ہے. ایکسٹرا گلوکوز جو ہے وہ پیشاب کے راستے خارج ہو جاتا ہے, اور جو میٹفورمن ہے وہ گلوکوفیج 750 mg والی جو ہے وہ مجھے میری حساسیت کو بہتر کر رہی ہے. تو انہوں نے اپنا پرسنل جہاں پہ کویشچن تھے انہوں نے اپنا شیئر کیا تھا
ایکسپیرینس تو وہ بھی میں نے پیش کر دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.